الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جو آیت کریم آپ کے روبرو تلاوت کی گئی، اللہ کا فرمان ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خوشحالی میں اور تنگ حالی میں بھی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ آئے تو غصہ کو پی جاتے ہیں، اور غصہ پی کر والعافین عن الناس لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، ایسے نیک بندوں سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک، مومن اور متقی بندوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے محبوب، پیارے، نیک، متقی اور مومن بندے ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے۔ اور دوسری صفت یہ کہ اگر ان کی مرضی کے، ان کے مزاج کے کبھی کوئی خلاف کام ہو جائے تو اس وقت غصے کا اظہار نہیں کرتے، والکاظمین الغیظ، بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں اور غصے کو پی کر سامنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے جو اسماء قرآن و احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے العفو، عین، فا اور واو۔ العفو معنی کیا ہے؟ معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا۔ بندہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا کام کرتا ہے، اللہ کو غصہ دلانے والا کام کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہے کہ ہر حال میں وہ یعفو عن الناس، ہر حال میں وہ اپنے بندوں کی اکثر خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو، نادانیوں کو، نافرمانیوں کو وہ معاف فرماتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اسی دن مخلوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا معاملہ کیسا رہے گا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لیا اپنی کتاب میں، ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے۔
اور اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے کہ یہ دنیا بچی ہوئی ہے. اگر اس کا غصہ اس کی رحمت پر غالب آ جائے، نہ ہم رہے نہ یہ دنیا رہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نبی دیا نا، جس نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا اللہ رب العالمین نے ہمیں، اس نبی کا بھی کیا حال تھا اس معاملے میں. امت پر شفقت، نرمی، محبت، رحم و کرم کا کیا کہنا. بے مثال، لاجواب، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. کیسے رحیم اور کیسے کریم سے اپنی امت کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العالمین نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو، آپ کے ان کمالات کو صرف قرآن میں نہیں، صرف احادیث مبارکہ میں نہیں، صرف اس امت کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن سے پہلے اتاری ہوئی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات شریف، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی خوبیوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں پڑھی، آپ کی جو تعریفیں تورات میں موجود تھی، ان تعریفات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں بھی بیان تھی تورات کے اندر. کیا خوبیاں تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت دل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت زبان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گھوم کر شور مچانے والے نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخنے اور چلانے والے نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف فرما دیں گے. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معافی اور درگزر سے کام لیں گے. میرے بھائیوں، یہ صفت صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی، یہ صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھلایا. یہود اپنی کتاب تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفات انہوں نے پڑھ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ کو آزمانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آتے، دیکھنے کے لیے آتے تھے جو لکھا ہوا ہے کتاب میں وہ آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں. اور آ کے ایسا ایسا کام کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلائے، بھڑکائے، لیکن وہ نامراد اور ناکام ہو کر واپس ہو جاتے تھے. زید بن سعنہ یا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہود قبیلے کے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ تورات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات پڑھی وہ ساری کی ساری واضح ہو چکی تھی. صرف دو ایسی صفات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں دیکھنا چاہتا تھا، میں حق کا متلاشی تھا، اور دو صفات باقی رہ گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھے دیکھنی تھی. پہلی کیا؟ پہلی یہ کہ آپ کا تحمل، آپ کا برداشت آپ کے غصے پر غالب رہے گا. اور دوسری کیا کہ کوئی کتنی بھی نادانی کر جائے آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادانوں کا جواب نادان بن کر نہیں دیں گے. زید کہتے ہیں یہ دو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے دیکھنی تھی، اور وہ مختلف بہانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ صرف یہ دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ زیادہ ہے یا آپ کا برداشت زیادہ ہے. یہ جانچنے کے لیے آتے تھے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
موقع نہیں مل رہا تھا، کیسے آزمائے، کیسے معلوم ہو؟ ایک دن موقع مل گیا۔ موقع کیسے ملا؟ دیہات کا ایک بدو دیہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ بڑا قحط پڑ گیا ہے ہمارے علاقے میں، سوکھا پڑ گیا ہے، فقر و فاقہ کی نوبت ہے، دانے دانے کو لوگ ترس رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے، کچھ نہیں ہے۔ اگر فوری ان کی امداد نہیں کی گئی تو ڈر ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے نکل جائیں گے، اگر ابھی ان کا تعاون نہ کیا گیا تو۔ اس وقت بیت المال میں بھی کچھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں۔ آپ نے کہا ابھی تو کچھ ہے نہیں میرے پاس۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑ کر آگے آ گئے، ان کو جانچنا تھا، موقع مل گیا، فوراً دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے میں دے رہا ہوں، کھجور خرید لیجئے، دے دیجئے۔ آپ نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ فوراً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 دینار نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کے حوالے کر دے، جاؤ کھانے پینے کا کرو انتظام جا کر لوگوں کے لیے۔ وقت متعین ہو گیا کب واپس کرنی ہے، کتنی رقم ہے، سب کچھ متعین ہو گیا، لکھ لیا گیا۔ واپسی میں ابھی چند روز باقی ہے، واپسی کرنے کی جو مدت تاریخ ہے ابھی چند روز باقی ہے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور آئے بھی کیسے موقع پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھنے کے بعد، تدفین کے بعد بقیع سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، دوڑ کر آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کے کھینچا، گرا دیا کہ آپ کے کندھے سے آپ کی چادر کو، اور کہتے ہیں سخت لہجے میں، آپ میرا قرضہ واپس نہیں کریں گے؟ آپ نے جو قرضہ لیا ہے مجھ سے واپس نہیں کریں گے؟ اور صرف یہی نہیں، آگے کہتے ہیں تم عبد المطلب کے لوگ ایسے ہی ہو، لے لیتے ہو اور لے کر بھول جاتے ہو، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کتنا خطرناک ہے، کیسا ہے، سب مجھے معلوم ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا ہے، وقت سے پہلے آ گئے، اور زبان بھی بازاری گھٹیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں وہ اللہ کے دشمن، تیری ہمت کیسے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گفتگو کرنے کی؟ تیری جرأت کیسے ہوئی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ ہوتا تیری گردن اڑا دیتا میں۔ تھے جلالی، بات بات میں گردن اڑا دیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ ہوتا نا، ابھی تیری گردن اڑا دیتا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کچھ نہیں کہا، عمر بن خطاب سے کہا عمر خاموش۔ غلطی کس کی ہے یہاں؟ ساری کی ساری غلطی زید بن دسنہ کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بول رہے ہیں، ذرا سخت لہجہ انہوں نے بھی استعمال کر لیا۔ اس کی بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر خاموش۔ آپ نے کہا عمر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابھی آپ مجھ سے کہتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا قرضہ واپس کر دیجئے، اور زید سے کہتے کہ بھائی ذرا زبان اچھی استعمال کر۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسی زبان کر رہا ہے، کہا اس کو کہنے دو، اس کو کرنے دو، اس کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ تم زید بن دسنہ کو بیت المال میں لے کر جاؤ، جتنا قرضہ ہے اتنا قرضہ ادا کرو، اور اے عمر تم نے زید کو ڈرایا ہے
تم نے زید کو دھمکایا ہے، اس لیے تم 20 سا تقریباً 50 کلو کھجور اور زیادہ دے دینا۔ غلطی کس کی ہے؟ زید بن دسنا کی۔ عمر بن خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بولے تھے، ذرا لہجہ سخت ہو گیا تھا، اونچی آواز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم نے زید کو ڈرایا ہے، قرضہ واپس کرو، اور قرضہ اتنا واپس جتنا ہے وہ دو، اس کے اوپر سے 50 کلو اور دو۔ لے کر گئے زید بن دسنا کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں دونوں جا رہے ہیں۔ زید کہتے ہیں عمر مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ نہیں پہچانتا۔ زید ہوں، زید الحبر کا یہودی کے عالم، جی وہی زید بن دسنا۔ کہا آپ تو عالم آدمی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بےہودہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ ابھی وقت بھی نہیں آیا۔ کہا عمر بات یہ نہیں ہے، بات تو کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ زید حق کا متلاشی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو میں نے تورات میں پڑھا، ساری صفات آپ کی میرے سامنے واضح ہو چکی تھی، صرف 2 صفات باقی رہ گئی تھی، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ آج زید دیکھ چکا ہے۔ عمر قرضہ تو بہانہ ہے، عمر قرضہ تو بہانہ ہے، یہاں تو اصل مقصد مجھے اسلام لانا ہے۔ کہا عمر گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زید بن دسنا اس وقت مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفات خوبی کو دیکھ کر۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم سے بھی یہی مطلوب ہے، امتی ہیں ہم سے بھی یہی مطلوب ہے۔ غصہ آنا، غصہ آئے گا، ہم انسان ہیں، غصہ آنا یہ انسان کی پہچان ہے۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ غصہ آئے گا، غصہ آنا انسان کی پہچان ہے، لیکن غصے کو قابو کر لینا یہ اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ جب غصہ آتا ہے ہمارا نفس کہتا ہے بدلہ، بدلہ چاہیے، ابھی چاہیے، فوراً چاہیے۔ کسی نے مارا ہے، جب تک اس کا ہاتھ نہ توڑ دیں سکون نہیں ملے گا ہمیں۔ غصہ آیا سامنے والے کو بے آبرو کر دو، غصہ آیا سامنے والے کے چھپے ہوئے سارے عیب کو بیان کر دو، جو آیا منہ میں بک دیا، جو آیا منہ میں کہہ دیا، اور بعد میں سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا غصہ کرنے والے کو۔ ہمارا نفس کہتا ہے غصہ آنے کے بعد غصہ کا اظہار ہونا چاہیے، اور شریعت کہتی ہے اگر تم واقعی بہادر آدمی ہو تو غصہ پینے کی کوشش کرو، شریعت کی نظر میں تم پہلوان ہو۔ لوگوں کی نظروں میں پہلوان وہ ہے کشتی ہو سامنے والے کو پچھاڑ دے، پٹخ دے، چت کر دے، لوگوں کی نظروں میں پہلوان وہ ہے۔ شریعت کی نظر میں پہلوان وہ ہے جب نفس کا مقابلہ ہو تو انسان اپنے نفس پر قابو کر لے، اپنے غصے پر قابو کر لے، اپنے جذبات پر قابو کر لے۔ شریعت کی نگاہ میں سب سے بڑا پہلوان یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواه البخاری۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے دشمن کو پٹخ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو کر لے، کنٹرول کر لے، وہ پہلوان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بشارت سنائی ایسے پہلوانوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انسان حشر کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین آواز دے گا او پہلوانوں۔ کون سے پہلوان؟ جو باڈی بلڈر ہو، جس کے 6 پیک ہو؟ نہیں، کہو پہلوانوں جس نے دنیا میں اپنے غصے پر قابو کیا، ادھر آؤ۔
بلائیں گے، ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی، ساری مخلوق سن رہی ہوگی، سب کے سامنے اللہ رب العالمین یہ اعلان کرے گا، دیکھو یہ لائن سے میری حوریں کھڑی ہیں۔ کیا کھڑی ہیں؟ یہ حوریں کھڑی ہیں۔ یہ وہ حور ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں صرف جھانک لے ایک حور، ساری دنیا روشن ہو جائے۔ کہ ساری حوریں کھڑی ہیں، جو چاہیے جتنی چاہیے لے جاؤ۔ یہ اعلان کس کے لیے ہوگا؟ کہا وہی جو دنیا میں جب غصہ آیا، نفس نے کہا بدلہ لے، اس نے کہا بدلہ نہیں لینا ہے، معاف فرما دینا ہے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم فضیلت اور ایسی بشارت سنائی ہے ایسے پہلوان کو جو غصے کے وقت بے قابو نہیں ہوتے، قابو میں رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا دیہاتی کا۔ راوی تھے انس بن مالک، اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور ہے، اس کے راوی بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ واقعہ بالکل سیم ہے، تھوڑا سا فرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے مکے میں، دیہاتی آیا، اس میں بھی دیہاتی تھا، یہاں بھی دیہاتی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو کھینچا، آپ کے گردن پہ نشان پڑ گیا، اور اس کے بعد سخت لہجے میں کہتا ہے کہ میں 2 اونٹ لے کر آیا ہوں۔ وہ دیہاتی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں 2 اونٹ لے کر آیا ہوں، اور ان دونوں اونٹوں پر آپ اللہ کا دیا ہوا مال لدوا دیجئے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لدوا دیجئے دونوں اونٹوں پہ مال۔ اور یہی نہیں، کہتا ہے اور یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے ابا کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی گندی زبان میں بات کر رہا ہے، 2 اونٹ مال دیجئے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے ابا کا ہے، اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اللہ کا مال ہے، اس کا نبی ہوں میں، اس مال کی ذمہ داری میرے حق ہے، بالکل ہے۔ کہا یہ مال تو اللہ کا ہے، لیکن تو نے جو میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے نا، میں اس کا بدلہ تو لے سکتا ہوں۔ کہا بالکل لے سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں۔ میں نے بدتمیزی کی ہے آپ کے ساتھ، آپ کا حق ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے آپ ایسا کریں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ تو نے بدتمیزی کی ہے، بدلہ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ کہا اس لیے کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، آپ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اور صحابی کو حکم دیا اس کے ایک اونٹ پہ جو لدوا دو، دوسرے اونٹ پہ کھجور لدوا دو، اور وہ ہنسی خوشی باہر چلا گیا۔ اگر ہمارے ساتھ ایسی بدتمیزی کوئی کر جائے، اگر ہم سے کوئی ایک بات کہہ دے، ہمارا حال تو یہ ہے، بچوں کا جھگڑا ہمارے یہاں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خاندانی لیول پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، علاقے وائز جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس برادری کا بچہ تھا، یہ اس برادری کا بچہ تھا، دونوں نہ تحقیق نہ تصدیق نہ جاننے کا کوئی مقصد، بس شروع ہو گئے۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا سنتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، بارہا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس سنتے تو ہیں، جانتے تو ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو شاید بھول جاتے ہیں، یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت عمل نہیں کرنا ہے، بعد میں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوت میں مکہ والوں سے نا امید ہو گئے، افسوس کی حالت میں۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو غم کا سال ہی نام رکھ دیا گیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
دشمنوں کی طرف سے جو سختیاں ہونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو گئے کہ یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر کئی میل دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے شہر میں چلے گئے کہ شاید وہاں کوئی اپنا بن جائے، شاید وہاں کوئی ایمان والا ہو جائے، شاید وہاں کوئی مسلمان ہو جائے، مجھ پر ایمان لانے والا پیدا ہو جائے۔ اس امید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روز قیام فرمایا، 10 روز۔ اور وہاں کے سردار جو 3 سردار تھے، تینوں بھائی، ایک کا نام عبد یا لیل، دوسرے کا نام مسعود، تیسرے کا نام حبیب، تینوں سگے بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری پہلے ایک کے پاس گئے، اس نے کہا آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے، آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا نبی، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا دیا، جائیے یہاں سے۔ آپ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے پاس گئے، دوسرے نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں کعبے کا غلاف پھاڑوں، نعوذ باللہ، یعنی کعبے کی توہین تو ممکن ہے لیکن آپ کو میں نبی نہیں مان سکتا۔ اور تیسرے نے کہا آپ اس لائق ہی نہیں ہیں کہ آپ سے بات کی جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیے آپ۔ مکہ والوں سے نا امید، بڑی امید لے کر طائف آئے تھے، یہاں کے لوگ تو اس سے برے نکلے، جلدی نکل جائیے آپ۔ اور صرف یہی نہیں، رحمت للعالمین کے پیچھے جتنے اوباش تھے، جتنے بدماش تھے، جتنے بدتمیز تھے، نالائق تھے، سب کو پیچھے لگا دیا۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جتنا بڑا پتھر آ رہا ہے پتھر مار رہا ہے۔ زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام اکیلے آپ کے ساتھ ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، جہاں جہاں سے پتھر آتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اکیلے کتنا پتھر روکیں گے؟ کئی بدماش آپ کے پیچھے لگے ہیں، کوئی تالی بجا رہا ہے، پاگل سمجھ رہا ہے، دیوانہ سمجھ رہا ہے نبی کو، کوئی سیٹی بجا رہا ہے جیسے بے وقوف لوگ بجاتے ہیں، کوئی سیٹی بجا رہا ہے، کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، پتھر مارا، اتنے پتھر مارے آپ نے سن رکھے ہیں واقعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھر گیا۔ بھاگ کر ایک باغ میں آپ نے اور آپ کے غلام نے اپنی جان بچائی امت کے لوگوں سے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے لوگ ایسے دشمن کہ امت سے نبی کو جان بچانا پڑا، باغ میں چھپ کر آپ نے جان بچائی۔ فرشتے آ گئے، اللہ رب العالمین نے بھیج دیا فرشتے، جبریل بھی ہیں، ساتھ میں عذاب کے فرشتے بھی ہیں۔ جبریل آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اللہ رب العالمین نے عذاب کا فرشتہ بھیج دیا ہے، بس صرف آپ کے ایک ہاں کی ضرورت ہے، صرف ایک بار آپ نعم کے نام کہہ دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے ابھی دنیا طائف میں۔ کہا مطلب یہ کہ طائف کے لوگوں نے جو کچھ آپ کو کہا، آپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا، اللہ رب العالمین نے سب دیکھا، سب وہ سن رہا ہے۔ یہ مجرم لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی بات ماننے کے بجائے نہ مانا، نہ مانتے، اتنی تکلیف، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا السلام علیکم، میں عذاب کا فرشتہ ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے عذاب کی نوعیت دے کر بھیجی ہے، اور عذاب بھی اتنا خطرناک، لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھر مار کر اس کو برباد کیا گیا، زمین الٹ دی گئی۔ کہا یہاں ایسا عذاب میں دوں گا جو اس سے پہلے کسی قوم پر ایسا عذاب آیا ہی نہیں۔ عذاب کیسا ہوگا؟ عذاب یہ ہوگا، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف والے کو رکھ کر پیس دیا جائے گا، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں
طائف والوں کی چٹنی بنا دی جائے گی، بس آپ ایک بار ہاں کہہ دیں۔ قربان جائیے رحمت للعالمین کی رحمت پر، کیا کہتے ہیں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک له۔ اللہ اکبر۔ کہا طائف والوں نے مجھے نبی نہیں مانا، یہ میرے مقام کو نہیں جانتے، میرے مقام کو نہیں پہچانتے، لیکن بل ارجو، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی پشت سے ایسی نسلیں نکالے گا، ایسی اولاد بنائے گا اللہ رب العالمین، جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول کی، اور ایک وقت وہ بھی آیا سارا قبیلہ بنو ثقیف مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان۔ مجرم کتنے بڑے تھے، اس سے بڑا غصہ اور کسی کو آ سکتا ہے؟ مارا بھی، گالی بھی دیا، تانا بھی دیا، سیٹیاں بجائی، پتھر سے مار کر جسم کو لہو لہان کر دیا، غصے کا یہ عالم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر ابھی غصہ کر دیا تو پھر آگے مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں بھی کی تھی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ مکہ کے لوگوں نے مار مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ رب العالمین یہ میری قوم کے لوگ ہیں جو میرے مقام کو نہیں پہچانتے، اے اللہ رب العالمین اللہم اغفر لقومی، میری قوم کو معاف فرما دے، اللہم اہدی لقومی، اے اللہ رب العالمین میری قوم کو ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، کیونکہ یہ نادان لوگ ہیں، یہ لوگ میرے مقام کو نہیں پہچانتے۔ میرے بھائیوں، غصہ ہر انسان کے اندر ہے، یہ جذبہ غصہ آتا ہے، لیکن حقیقت میں کامیاب مسلمان وہی ہے، اللہ کا نیک مومن بندہ اور متقی بندہ وہی ہے جو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ آئے تو غصے میں آگ بگولا نہ ہو، غصے کا اظہار نہ کرے، بلکہ غصے کو پینے کا ہنر آنا چاہیے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر اور معاف فرما دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کو نیک مومن بندہ بنا دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔